نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر صدق اللہ العظیم. درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. 27واں پارہ سورۃ قمر، پہلا رکوع، اور پہلے رکوع کی اور سورت کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 تلاوت کی گئی ہے. موضوع ہے کہ قیامت والے دن نافرمانوں کا اجتماع، ان کا جمع ہونا. کن کا؟ نافرمانوں کا، یعنی کافروں کا، مشرکوں کا، بے عملوں کا. بے عمل کون مراد ہوتے ہیں؟ مسلمان. بے عملوں میں کون مراد ہوتے ہیں؟ مسلمان. کیا ہے تو مسلمان لیکن کیا ہے؟ بے عمل. تو ظاہری بات ہے پھر پوچھ گچھ تو ہوگی، کیوں نہیں کی؟ جیسے انسان نوکری تو لگ جائے، کام پہ نہ جائے تو نہیں پوچھ گچھ ہوتی؟ بولو بھائی، ہوتی ہے. تو اس لیے مسلمان اور پھر اچھے کام نہ کرے تو اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ. پہلی بات تو یہ انبیاء سے مخاطب ہے. فرمایا ان کافروں کی طرف، مشرکوں کی طرف، فرمایا کہ بے ادبوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں. ایک ہی اصول میں اور آپ بھی سمجھتے ہیں، کوئی آدمی بھی ہو، خواہ وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، شاگرد کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، یا نیچے سے اوپر کی طرف دیکھ لے، جس کی طرف زیادہ توجہ انسان دے نا وہ زیادہ بگڑ بھی جاتا ہے. وہ سمجھتا شاید میں کوئی چیز ہوں. بولو ایسا ہے یا نہیں؟ گھر والی کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بعض دفعہ وہ حد سے زیادہ جب انسان چاہنے لگ جائے تو معاملہ الٹ بھی ہو جاتا ہے. اس کی مثال دے دوں، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ، بہت اللہ والے، ایسی مثالیں ہوتی ہیں. تو ایک بادشاہ تھا، کیونکہ یہ فارسی میں کتابیں گلستان بوستان، اس میں انہوں نے بہت سی قحطیں ذکر کی اور بہت سمجھنے والی. کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایسے کسی لونڈی پہ دل آ گیا. حالانکہ ورنہ لونڈیاں تو لونڈیاں تھیں، ان کے اوپر کیا تھا، لیکن اس نے جیسے نا وہ جب دل آیا تو دل سے انسان مجبور ہوتا ہے، تو اس نے اپنے وہ حکم والی بات چھوڑ کر منت ترلے پہ آیا. تو جیسے منت ترلے پہ آیا نا جناب، وہ سمجھو بادشاہ بن گئی. اب یہ بڑا پریشان، دائیں بائیں بھی کہلایا، لیکن اس نے سمجھا کہ اب یہ تو پہنچانے تک پہنچے گا. تو شیخ سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے، کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت یہ لگتا ہے محل میں رہ کے نا اس کا تھوڑا سا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو رات کسی کمرے میں تنہا رکھیں اور باہر ایک حبشی غلام بٹھائیں، یعنی جس کا رنگ تو سیاہ کالا ہوگا، ظاہری بات ہے، اور وہ بیچارہ تو کئی دن مہینے نہایا بھی نہیں ہوگا کام کاج میں مصروفیت کی وجہ سے. تو اس کو ساری رات دیکھے گی نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، آپ کی شاید کوئی تھوڑی سی اس کو قدر آ جائے. تو بہرحال ان کا یہ گر الٹ ہو گیا. اب صاحب بیچارے تو ظاہری بات ہے کتنی دیر انتظار کرتے. انہوں نے کہا چلو صبح جو ہوئے گی دیکھا جائے گا. تو صبح بہرحال جب وہ آئے
تو اب تو وہ بالکل ایک کونے میں لگ کے اس کے حال کیا رہا، کچھ بھی نہیں رہا. ہاں جی، اتنا پیاسا آدمی ہو پھر پانی اس کے ہاتھ چڑھ جائے تو قطرہ بچتا ہے؟ بولو بھائی، وہ تو انگلی مار کر وہ برتن بھی چاٹ جاتا ہے. تو اس لیے صبح کو جناب اس کے تو حال ہی بے حال ہو گئے. اب وہ کسی نے کہا جی اس کو ختم کر دے، اس کی چگلی ہوئی تو فلانا، اور اس نے کہا دی انو ہی دے دیا، اب اسی کو دے دی. ہاں جی، تو یہاں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ کوئی توجہ کر رہا ہو تو اس کی قدر کرنی. اصل کا مقصد تو حضرت نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ اس حد تک بھی نہ لے جاؤ کہ پھر اگلا پھر چھوڑ ہی دے. تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے فتح اللہ عنہم، انبیاء کو فرمایا کہ جو امت کے ہر دھرم کے قسم کے لوگ ہیں، بے ادب اور نافرمان لوگ ہیں، پیچھے آپ نے پڑھا بھی ہے، فرمایا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جس طرح ہم مسجد میں جب امام آتے ہیں نا، یاد رکھنا ہمارے استاد پتہ ہے ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بابوں کی زیادہ فکر نہیں کرنی، وہ جیڑی لائن تے چڑھ گئے انہوں نہیں سیدھے ہونا، اس تو انہوں نے بجائے سیدھا کرن دے آن والی نسل دی فکر کرنی. اے بابا جی میں تمہیں گور دس دیتا، پھر سانو استاد دسدے ہوتے اس تو ناراض نہ ہونا. وہ 10 دن زیادہ بابیاں دی فکر اے نہ انہاں پیچھے رہو، انہیں کہنا کاری جی جیڑا سانو دسیا نا سبق وڈیا نے اسی کو نو چھڑنا، وہ اینڈ پہ ہی آ جاتا ہے. تو اس لیے بہرحال یہاں بھی فرمایا ان کو ان کے حال پہ کیا کر دو. تو اللہ ہمیں ایسی حالت سے بچائے کہ انسان کسی میدان میں بھی ہو تو اللہ معاف کرے اس حال پہ پہنچا ہوا ہو کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھے ہی نہ. تو آپ جانتے بھی انسان کی کیا ہے، تباہی ہے. آگے فرمایا یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. اب چھوڑنا کب تک ہے؟ آیا 2 دن 4 دن؟ فرمایا اس دن تک چھوڑ دو، یعنی کب تک؟ قیامت تک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ نہیں کہ 1 دن 2 دن چھوڑ دو، نہیں، مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں صحیح ہوں گے. اس لیے جتنا ٹائم ان کو دینا ہے اتنا اوروں کو دے. اور سورت عبس کے شان نزول میں بھی یہ بات آئی. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبینا صحابی ہے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سرداران مکہ آئے، منت ترلا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات تو سننا چاہتے ہیں، لیکن وہی بات مزاج کی اکڑ اپنی جگہ کہنے لگے موجود ہے. یہ الفاظ ان کے نہیں، یہ میں کر رہا ہوں. کیوں؟ کہنے لگے ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ہماری توہین ہوتی ہے. ہماری کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے ہم بڑے ہیں، ہمیں الگ ٹائم دیا جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید مان جائے، اور ان کے ماننے کی وجہ سے ان کے پیچھے جتنی لائن لگی وہ مان جائے. اس لیے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ ٹائم دے دیا. اب جن صحابہ کو پتا تھا کہ حضور نے فلاں ٹائم مکہ والوں کو دیا، سرداروں کو، وہ نہیں ہے. اب یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی نے صحابی، ان کو پتا نہیں اور نظر بھی نہیں آتا پاس کون بیٹھے ہوئے. آواز آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں مسجد نبی، اس لیے یہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. کوئی مسئلہ درپیش آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ جانتے ہیں وعدہ خلافی تو سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے بڑا دکھ ہوا اور غصہ آیا کہ یہ کیوں آ گئے اس وقت. لیکن اللہ رب نے فرمایا عبس وتولی، میرے محبوب نے اپنے تیور چڑھائے، ڈانٹا ہے. یعنی غصے میں یہ ذرا پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں نا، تو وہ پڑے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً غصے میں بولتے نہیں تھے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا. اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹ دیا. فرمایا ان کو چھوڑ دو سرداروں کو. اس کی بات سنو. کس کی؟ سارے بولو. عبداللہ بن، اس کی بات سنو، چھوڑو ان کو، جانے دو ان کو. ماننا ہے تو ساروں کے ساتھ بیٹھ کے ماننا ہے، مجلس میں آنا تو سب کے ساتھ بیٹھ جائے. نہیں، ان کو جانے دو، ان کی ضرورت ہی نہیں. تو بہرحال یہاں بھی فرمایا یوم یدعو الداع، اس دن تک جس دن فرمایا کہ لوگوں کو بلایا جائے گا.
الا شیء نکر، ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف. ظاہری بات ہے وہ سزا ہے. سزا اچھی چیز ہے. بلانے والا کون ہوگی؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. وہ آواز دیں گے، سور پھونکیں گے، لوگ قبروں سے اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جائیں گے. فرما خشن ابصارهم، آج تو آنکھیں کہتے ہیں نا نیچے نہیں آتی. تھوڑا سا مال ہو، کچھ ہو، یا خاص طور پہ کافروں کی آنکھیں نیچے ہیں؟ بولو بھائی، ہے؟ کافروں کی آنکھیں نیچے نہیں. وہ تو آپ دیکھ لو، لمحے لمحے پہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. لیکن اس دن کیا حالت ہوگی؟ فرمایا ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی ندامت کی وجہ سے، رو رہے ہوں گے. اور یخرجون من الاجداث، اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، جس طرح وہ ٹڈی دل وہ جب آتے نا پھیل جاتے ہیں. آپ میں سے کسی نے دیکھا وہ لشکر وہ ٹڈیوں کا؟ وہ کہتے 30,000 40,000 یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں سے گزرتے ہیں فصل کی کیا پھیر دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ ان کی طرح یوں لوگ قبروں سے اٹھ کے پھیل جائیں گے. آج تو پوچھتے ہیں نا زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں تم زندہ کیا اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاؤ. صرف ایک پھونک مارے گے. کون؟ اسرافیل علیہ السلام. پہلا ماریں گے کل من علیہ فان، ایک لمحے میں انسان کے بنا ہوئے بڑے بڑے پلازے بلڈنگیں زمین بوس ہو جائیں گے، راکھ بن جائیں گے. جو آج کہتے ہیں اس کو کوئی ہلا، ایک پھونک کی مار ہے. وہ بھی کس کی؟ مخلوق ہے. اسرافیل علیہ السلام سارے بولو کون ہے جی؟ وہ بھی مخلوق ہے. اور یہ ساری کائنات ان کے ہاتھ میں، وہ جو آلہ ہے نا اس کے منہ میں یوں پڑی ہے، جس طرح آج کل وہ بچے کے نہیں ہوتا وہ غربارہ پر پھونک مارتا اور وہ یوں پھیل جاتی ہے، ہر چیز وہ کھیل ہوتی ہے. اب یوں صرف ایک پھونک مارتا ہے، کتنے یوں نکل جاتی. تو وہ صرف یوں پھونک ماریں گے سب ختم ہو جائے گا. یہ جو ہے نا بارشوں والے فرشتے میکائیل علیہ السلام، وہ اتنے بڑے ہیں کہ ساتوں زمین و آسمان کا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے نا تو ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرے گا. تو ہے نا اسرائیل علیہ السلام، وہ اتنے بڑے ہیں نا کہ یہ ساری جاندار مخلوق ان کے سامنے پلیٹ میں کوئی چیز پڑی ہو نا ایسے ہے. یہ بھی ذہنوں میں رکھی. وہ ہم سوچتے ہیں یار وہ ادھر بھی روح نکال رہے ہیں، سعودیہ میں بھی اسی وقت نکال رہے ہیں، تو جاتے کیسے ہیں؟ ہم پلیٹ میں چیز نکالتے کیسے نکلتے ہیں بتاؤ نا. یوں کرے تو ہماری ساری پلیٹ ہی خالی ہو جائے. اب بولو ہے یا نہیں؟ کہتے یار تو مٹھی بھر لی ساری چک لینی ہے. تو میرے بھائی سرا وہ فرشتے اللہ کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مہطعین الی الداع، فرمایا اس پکارنے والے کی طرف دوڑ پڑیں گے. اور یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، اس دن کافر کہیں گے ہائے افسوس، آج تباہی اور بربادی کا دن ہے، آج حسرت کا دن ہے. سورۃ النبا جو ہم نے فجر میں پڑھی اس کی آخری رکعت میں یہ ہے، وہ کہیں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے. تو اس لیے میرے بھائی اس کاش سے پہلے آج کچھ کر لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے. پھر انشاءاللہ اس دن کاش نہیں ہوگی، اس دن چہرے خوش ہوں گے اور اللہ کا دیدار ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، حوض کوثر پلایا جائے گا اور ہم انشاءاللہ پیئیں گے، اور جنت میں اللہ اپنے فضل سے یوں داخل کرے گا پھر کبھی وہاں سے نکلنا. لیکن اس کے لیے ذرا دنیا کے اندر اللہ کی بات ماننی پڑے گی. تو اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ من مانیاں سفید بال ہو گئے، کر کر کے تھک گئے، لیکن من ابھی بھی بولو راضی، اور یہ ہوگا بھی نہیں. اور رب اب دیکھ لو ہم نے ساری زندگی اس کو ناراض کیا، آج سچے دل سے کہ یا اللہ ہمیں کیا کر دے، وہ راضی ہے.
راضی ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا پچھلوں کا کیا بنے گا، وہ کہے گا چھوڑ، جو نماز ہے اس کی کوشش کر دے قضا کرنا، اگر زندگی میں ہو گئی تب بھی ٹھیک ہے، باقی فدیہ لکھ دے، تیرا اگر مال ہوگا تو اس میں سے ہو جائے گا، نہ ہوئے گا تو کوئی بات نہیں، معاف ہو جائے گی۔ کیا ہو جائیں گی بولو؟ مطالبہ نہیں ہوگا، تو نے پڑھنا شروع کر دی، بس بات ٹھیک ہو۔ روزے قضا رکھنا کیا کر دو، پیسہ تو فدیہ دے دو، نہیں تو قضا رکھنا شروع کر دو۔ زندگی میں رکھے گا ٹھیک ہے، نہیں رکھے گا زندگی پہلے ختم ہو گئی، روزوں کا کوئی مطالبہ نہیں، اس طرح معاف کرتا ہے۔ کون بولو بھائی؟ اور کبھی جتلائے گا بھی نہیں، تو نے پیچھے کیا کیا تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ توبہ کرنے والے کی توبہ اس طرح قبول کرتا ہے جیسے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور پھر اس صفحے کے پیج کو خالی نہیں چھوڑتا، وہاں نیکیاں لکھوا دیتا ہے، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے یہ پیج خالی کیوں ہے، کیونکہ یہ بھی سوال ہو جاتا ہے، یہ پیج خالی کیوں ہے، اس میں کیا تھا ہے جی، لیکن وہاں خالی نہیں ہوگا، وہاں کیا لکھی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔